بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دو دن پہلے میں نے ایک بزرگ کا نام لیا تھا جو بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی، اور ان کے حوالے سے ایک بات سنائی تھی۔ ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور یاد آیا تھا پرسوں ہی، لیکن میں نے قصداً اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ پھر کروں۔ وہی واقعہ اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ان کی موت کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی بڑے اللہ والے بھی تھے، بڑے عالم فاضل بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ابو ذر غفاری، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات اور ان کے حالات پر ہے۔ اس کتاب کے بارے میں نے کہیں پڑھا کہ جب وہ کتاب لکھی گئی تھی اور وہ ان کی غالباً زندگی کی پہلی کتاب تھی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ کتاب آئی، تو حضرت نے اس کتاب کو پڑھا اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لکھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہے، اگر نہیں ہے تو ولی ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت میں مولانا مناظر حسن گیلانی بالکل جوان تھے۔ بتا رہا ہوں کہ بڑے اللہ والے تھے، عالم تھے، فاضل تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ موت کے قریب، یعنی آخری دور میں، وہ ہر مجلس کے اندر ایک بات کا ذکر کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ حدیث میں بھی ہے یہ مضمون، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اور اس نے آ کر یہ عرض کیا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جنت نصیب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً اس سے فرمایا، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جب اس نے سنا تو آہو بکا کرنے لگی، رونے لگی، پلانے لگی، اور روتے روتے اٹھ کے جانے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑھیا کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو کہہ دیا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جب بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جہنم میں جائے گی، اب نہ رہوں تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جوان ہو کے جائے گی۔ مزاح کا ایک طریقہ تھا۔ علماء نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کے مثال میں لکھا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، بوڑھا نہیں جائے گا۔ جتنے بوڑھے ہیں اللہ ان کو جوان کر دے گے۔ یہ مضمون مولانا مناظر حسن گیلانی اپنی زندگی کے آخری ایام میں برابر بیان کرتے رہتے تھے، ہر مجلس میں۔ مجلس کا عنوان نماز ہو، روزہ ہو،
زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا معاشرتی مسائل ہو، یا اور کوئی، وہ کسی نہ کسی مناسبت سے یہ مضمون کی طرف آ جاتے اور یہ مضمون ضرور بولتے۔ لوگ بھی سوچا کرتے کہ بھائی مولانا ہر مجلس میں کیا بیان کرتے ہیں، ہر مجلس کے اندر اس کا ذکر۔ خیر کسی نے پوچھا نہیں، زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ جس دن ان کی وفات ہوئی، جس وقت وفات ہوئی، ان کی عمر جو ہے 75-77 سال کی تھی، بوڑھے آدمی تھے۔ لیکن جو ہی ان کی وفات ہوئی اچانک وہ جوان ہو گئے۔ حیرت انگیز واقعہ، جو ہی وفات ہوئی اچانک دیکھا گیا کہ وہ جو لاش تھی بوڑھے کی، وہ جوانی کے عالم میں تبدیل ہو گئی۔ تب جا کر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مولانا جو بیان فرماتے تھے ہر مجلس کے اندر، دراصل اس کا راز یہ ہے، گویا وہ بتانا چاہتے تھے کہ جو آدمی جنت میں جاتا ہے جوان ہو کے جاتا ہے، یہ تو حدیث میں ہے، اور پھر اللہ نے ان کو جوان کر دیا، موت واقع ہوتے ہی تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقالات احسانی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کے مقالات کا مجموعہ ہے مقالات احسانی۔ اسی کے شروع میں ان کے کچھ حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک زمانے میں کتاب میرے پاس موجود تھی، لیکن اب وہ کتاب میرے جو ہے کتابوں میں موجود نہیں ہے، کسی آدمی کے حصے میں آ گئی ہوگی، پتہ نہیں کس نے لے لی۔ بہرحال وہ کتاب اب تو میرے پاس موجود نہیں ہے، شاید ہمارے کتب خانے میں بھی نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں تھی اس زمانے میں نے یہ واقعہ اس کتاب کے اندر پڑھا تھا، وہ آپ کو یاد آنے پر میں نے سنا دیا۔ دیکھو کتنا عجیب حیرت انگیز واقعہ ہے، ایک کرامت ہے ان کی، اللہ نے وہ کرامت حصی طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دی۔ اس کو لوگوں نے دیکھا اور جو ہے ان کو یقین آیا یہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھی موت عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اس کو یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک عیشتا نقیتا ومیتتا سویتا ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ اللہم انی اسألک عیشتا نقیتا ومیتتا سویتا ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں پاکیزہ زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی جگہ جانے کا یعنی مرنے کے بعد جہاں پر ذلت اور رسوائی نہ ہو، یعنی آخرت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر آئی ہے، اس کو یاد کر کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اچھی زندگی بھی عطا فرمائے، اچھی موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔